بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے 31 مئی اور سال 2023۔ شام کا وقت آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال ایک دفعہ پھر سے نئے پروگرام کے ساتھ نئی کہانی، نیا شعر اور نئے سوال و جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خوش و خرم ہیں؟ میری دعائیں، نیک خواہشات اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں، رہیں گی اور انشاءاللہ بفضل خدا رہیں گی۔ جی ناظرین، شام کے پروگرام میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا پہلا اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کی کہانی۔ آج کی کہانی میں نے جو سوچ رہا تھا بیٹھ کے، وہ میں نے بہت پہلے کسی کتاب میں پڑھی تھی۔ میں نے کہا چلو آپ سے یہی شیئر کرتے ہیں۔ یہ جو ناظرین، یہ جو اندھا اعتماد ہوتا ہے نا کسی پر کرنا، کسی پر بھی، کسی جوش میں آ کر، کسی محبت میں آ کر، کسی دوستی کی بنیاد پر، کسی سے پیار کی بنیاد پر، بلائنڈ فیتھ یعنی اندھا اعتماد کرنا کبھی بھی خطرے سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ اس نقطے کو لیتے ہوئے تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، چیخ چیخ کر، ایک نہیں، درجنوں بھی نہیں، سینکڑوں کہانیاں ہمیں ایسی ملتی ہیں، جا بجا ملیں گی، جن سے یہ پتہ چلتا ہے یہ دنیا کی پرلے درجے کی بدترین غلطی ہے، کسی پر اندھا اعتماد کر لینا، بلائنڈ فیتھ کر دینا۔ چلیے آپ کو اسی طرح کی ایک معمولی سی کہانی سنا کر اس نقطے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کب، کیسے، کیوں ہوا اور کیوں کر ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ جی ناظرین، تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مشرقی روم، پرانے وقتوں میں مشرقی روم، اس کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا مائیکل سوم۔ مائیکل سوم بادشاہ تھا مشرقی روم کا۔ ابھی یہ خود نوجوانی کی عمر میں تھا جب یہ مشرقی روم کا بادشاہ بنا، اور ایک نوجوان کو اس نے اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنے استبل میں، گھوڑوں کے باڑے میں اس کو ملازم رکھ لیا۔ ایک نوجوان کو، نوجوان تھا وہ لڑکا بھی، ذہین تھا، چالاک تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب بادشاہ نے اس کو جب سیر پر جانا ہوتا، جب شکار پر جانا ہوتا، تو ظاہر ہے وہ گھوڑوں کے ساتھ مانوس تھا، سارے گھوڑوں کے ساتھ، شکار میں گھوڑے استعمال ہوتے ہیں، وہ لڑکا بھی بادشاہ کے ساتھ جایا کرتا تھا، وہ جو بادشاہ نے گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے نوجوان کو رکھا ہوا تھا۔ اچھا، ایک دفعہ چلتے چلتے کسی شکار گاہ میں پہنچے اور اتفاقاً ایسا ہوا کہ ان گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا بپھر گیا، ڈر کر آپے سے باہر ہو گیا، اور سارے لوگ ڈر ڈرا کر جانے بچانے میں مصروف ہو گئے۔ گھوڑا بغیر کچھ دیکھے، بغیر کچھ سوچے، جس طرف کو منہ ہوتا اسی طرف کو دوڑ پڑتا، اندھا دھند۔ کئی لوگوں کو اس نے زخمی کر دیا۔ اب وہیں پہ کھڑا تھا وہ لڑکا بھی جو گھوڑوں کی استبل میں نوجوان کو رکھا ہوا تھا بادشاہ نے۔ اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے سے ڈرنے کی بجائے، گھوڑے سے کے آگے لگ کر بھاگنے کی بجائے، وہ جلدی سے جھپٹا، اور جھپٹا مار کر گھوڑے کی گردن کے ساتھ لپٹ گیا۔ اب گھوڑے نے بڑی کوشش کی اس کو گرانے کی، اس کو ہٹانے کی، اس کو نیچے پھینکنے کی، مگر اس نے اپنے کلاوے کو اتنا مضبوط رکھا، اپنے بازوؤں کو اتنی مضبوطی سے تھامے رکھا کہ گھوڑا اسے کوشش کے باوجود نیچے نہ گرا سکا، اور نتیجتاً گھوڑا آخر کار اپنی ہمت ہار گیا، تھک گیا، اور اسے رکنا پڑا۔ گھوڑا رکا، وہ لڑکا گردن سے نیچے اترا، اور اس نے رسی ڈال دی اس گھوڑے کو اور درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ اچھا، بادشاہ سلامت جو تھے، مائیکل صاحب جو تھے، مائیکل سوم، وہ یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، بذات خود بنفس نفیس چشمدید گواہ تھے سارے واقعے کے۔ یہ کہانی ان کے لیے یہ واقعہ سنا سنایا نہیں تھا، بلکہ خود دیکھا اور سنا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت کے دل کے کسی گوشے میں اس نوجوان کے لیے
بہت عزت اور قدر پیدا ہو گئی. اس نے سوچا کہ اس بچے نے، اس نوجوان لڑکے نے اپنی جان کو عزیز سمجھنے کی بجائے ہماری جانوں کو بچانا زیادہ ضروری سمجھا ہے. کیوں نہ اس کو استبل کے انچارج سے پرموٹ کر کے اس کو درباری امور کا بھی انچارج بنا دیا جائے. وہاں سے دوستی شروع ہوئی اس نوجوان کے ساتھ، مائیکل سوم کی، مشرقی روم کے بادشاہ کی. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دوست بن گئے. بنتے بنتے چلتے چلتے اب کیا تھا کہ بادشاہ سلامت اس کی عادات سے متاثر ہو کر، اس کی کارکردگی سے متاثر ہو کر نوجوان کے اوپر اتنا بھروسہ کرنے لگ گئے کہ ان کو دوستی سے بھی ایک اوپر کا رشتہ دے دیا. وہ یہ کہ شاہی خاندان میں اس لڑکے کی شادی کروا دی. اور یوں اب وہ صرف ملازم نہیں تھا بلکہ شاہی خاندان کا حصہ تھا. اور بادشاہ سلامت یعنی مائیکل سوم کے ساتھ اس کی دوستی کے قصے بزبان عام تھے، دور و دراز علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے کہ ایک بادشاہ ہے، ایک ملازم ہے، دونوں میں اتنی گہری، سچی اور پکی دوستی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. مثالیں دیا کرتے تھے لوگ اس دوستی کی. اب یہاں سے ناظرین ٹھیک اسی جگہ سے وہ غلطی شروع ہوئی جسے بلائنڈ فیتھ یا اندھا اعتماد کہا جاتا ہے. بادشاہ سلامت نے، مائیکل نے اس نوجوان پر بھروسہ کرنا شروع کر دی. اس کی کہی ہوئی کسی بات کو ٹالتے نہیں تھے، اس کے بتائے ہوئی ہر گواہی کو، ہر واقعے کو منو ان تسلیم کرتے اور اس پر عمل بھی کر گزرتے. یہاں تک کہ دن گزرتے گئے، وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور بادشاہ سلامت نے، مائیکل نے اپنے اس نوجوان دوست کو درباری اختیارات دینا شروع کر دیے. یعنی بادشاہ سلامت کے عدم موجودگی میں فیصلے وہ کیا کرے گا، جو بھی وہ فیصلہ کرے گا وہ بادشاہ کا فیصلہ ہوا کرے گا. اس سے بھی کچھ دیر بعد، کچھ دنوں بعد، کچھ سالوں بعد اگلا قدم یہ ہوا کہ شاہی خزانے کا انچارج بنا دیا گیا اس نوجوان کو، لڑکے کو. یہ وہ غلطی ہے، وہ نقطہ ہے جس کے گرد آج کی کہانی گھومے گی اور جا کر ختم وہی پہ ہوگی کہ اندھا اعتماد بھول کر بھی کسی پہ نہ کرنا. خیر، اس کو شاہی خزانے کا چارج ملا اس لڑکے کو. اب کیا تھا کہ دربار میں، حکومت میں کسی کو ملازم رکھنا ہو، کسی کو ملازمت سے نکالنا ہو، کسی کی تنخواہ بند کرنی ہو، کسی کی تنخواہ بڑھانی ہو، یا کسی کو معطل کرنا ہو، کسی کو ترقی اور تبادلہ کرنا ہو، سارا کچھ اس نوجوان کے ہاتھ میں. یہ سارے کا سارا ماجرا، یہ سارے کی ساری واردات، واقعات ایک فوجی کمانڈر جو ضعیف تھا لیکن بچپن سے اس دربار کا خادم تھا اور تہ دل سے وفادار بھی. اس نے بادشاہ سلامت کو ہمت کر کے، کوشش کر کے، دل بڑا کر کے، اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر، خطرے میں ڈال کر اس نے مائیکل سے کہا، بادشاہ سلامت میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دوستی اپنی جگہ، رشتہ داری اپنی جگہ، پیار محبت آپ رکھیں، وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، تعلق داری رکھیں، نبھائیں، مگر برائے مہربانی خدا کے واسطے میرے سمیت کسی پر بھی کبھی اندھا اعتماد کرنا بالکل بھی دینی اور دنیاوی لحاظ سے مناسب نہیں ہے. اب بادشاہ سلامت نے اس کا الٹا ہی اثر لیا. الٹا اثر یہ لیا، اس نے سوچا یہ تو ہماری دوستی میں رخنا ڈال رہا ہے، یہ تو ہمارے پیار اور محبت سے حسد کر رہا ہے، حاسدین میں شامل ہو گیا ہے، یہ جیلسی فیل کر رہا ہے، ہمارے پیار سے، دوستی سے اس کو جیلسی ہو رہی ہے. یہ الٹا اثر لے لیا تھا بادشاہ نے. بادشاہ تو بادشاہ ہے، کچھ بھی سوچ سکتا ہے. اب یہ بات چلتے چلتے پہنچ گئی اس نوجوان کے کانوں میں
کہ فلاں فوجی جرنیل نے، کمانڈر ان چیف نے بادشاہ سلامت کو میرے خلاف یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس نوجوان نے سفارش کر کے کہہ کے بادشاہ سلامت کو کہہ کر اس کمانڈر ان چیف کا سر قلم کروا دیا، قتل کروا دیا اسے. کمانڈر ان چیف کو، وہ آدمی جو کئی نسلوں سے دربار کا خادم تھا، مگر کبھی بھی اس نے اپنے اوپر اندھا اعتماد کرنے کے لیے بادشاہ کو مجبور نہیں کیا، نہ کبھی فرمائش کی، نہ کبھی مطالبہ کیا. اور پھر اس نے خیر خواہی میں آ کر، مناسب سمجھ کر، اپنی عقل مندی اور اپنی خاص طور پر اپنی زندگی بھر کے تجربے کو بروئے کار لا کر اپنے تجربے کی روشنی میں ایک مشورہ دیا تھا بادشاہ سلامت کو، مائیکل سوم کو. مگر اس کا اثر یہ ہوا کہ کمانڈر کو اپنی جان سے جانا پڑا، اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے. پھر کیا تھا؟ اب فوج کی کمانڈ بھی اسی نوجوان کے ہاتھ میں آ گئی. اب اس نے اپنی من مانی کرنا شروع کر دی. بادشاہ سلامت ایک ربر سٹیمپ بن کر رہ گیا. جو بھی وہ پیپر اس کے سامنے رکھتا، بادشاہ سلامت اس پہ مور لگاتے، دستخط کرتے، آنکھیں بند کر کے. دن تھے کہ گزرتے گئے. پہلے تو اس نوجوان نے یہ کیا کہ قومی خزانے کو وہاں سے شفٹ کرنا شروع کیا، اس دربار سے شاہی خزانے کو وہاں سے نکال کر کسی دوسرے ملک میں لے جانا شروع کر دیا. سپاہیوں نے، پہرے داروں نے، چوکی داروں نے، سیکیورٹی والوں نے بادشاہ سلامت کے کان میں یہ بات کہی کہ آپ کی عدم موجودگی میں رات کے وقت یہ آدمی خزانے کے دروازے کھولتا ہے، وہاں سے کچھ مال برداری کے لیے جانوروں پہ کچھ لوڈ کرتا ہے اور لے جاتا ہے. پتہ کریں یہ کیا لے جا رہا ہے، کہاں لے جا رہا ہے، کیوں لے جا رہا ہے. بادشاہ سلامت نے سارے کے سارے سیکیورٹی انچارجز کو، سارے کے سارے چوکی داروں کو قتل کروا دیا. اب یہ وہ مقام آ چکا تھا ناظرین جہاں سے اب ریورس گیئر لگنا قدرتی عمل ہے، جہاں پہ اصلیت کا نمودار ہونا، اصلی چیز کا ظاہر ہونا، اصلی چہرے کا سامنے آنا یہاں اب ضروری ہو چکا تھا، لازم ہو چکا تھا. پہلے تو اس نے یہ کیا، اس نوجوان نے، کہ خزانے کا آدھے سے زیادہ حصہ شفٹ کر لیا کسی دوسرے ملک میں، اور اب اس کی نظریں پڑ گئیں تخت و تاج پر کہ اس تخت کا اصل حقدار تو میں ہوں. یہ بادشاہ خام خواہ اس میں بیٹھا ہوا ہے. اب اس نے سازشیں شروع کر دی. اسی دربار میں جتنے اس کے خیر خواہ تھے، بادشاہ کے خاندانی ملازم تھے، وزیر، سفیر، مشیر اور عقل مند لوگ تھے وہاں پہ، سب کو نوکری سے نکلوایا. کسی کو قتل کروا دیا، کسی کو نوکری سے نکلوا دیا. مطلب یہ کہ اپنا میدان اس نے مکمل صاف کر لیا. اتنی چابک دستی، اتنی چالاکی، ہوشیاری کے ساتھ اس نے اپنا کام دکھایا کہ بادشاہ سلامت مکمل اندھا ہو چکا تھا اس پر اعتبار میں، اس پر اعتماد میں. جس بندے پہ اس کو شک ہوا کہ یہ بادشاہ کی فیور کر سکتا ہے یا کرے گا یا کرتا رہا ہے، اس بندے کو یا تو اس نے دربار سے نکلوا دیا، نوکری سے جانا پڑا اسے، یا پھر اس کو قتل ہونا پڑا. اب ایک ایک کانٹا، ایک ایک رکاوٹ اس نے اپنے رستے کی صاف کر لی، اور بالآخر وہ دن آ گیا جب بادشاہ سلامت اپنی خوابگاہ میں سویا ہوا تھا اور وہی نوجوان تلوار تھامے اس کی آ کے اس کی چھاتی پہ بیٹھا، سینے پہ بیٹھ گیا بادشاہ کی. اب بادشاہ بفری ہوئی آنکھوں سے، پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا. کیسے آتا بھی کیسے؟ وہ سوچ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن ناظرین یہ حقیقت تھا اور یہ ہونا تھا. یہ تو نوشتہ دیوار تھا جو وہ
جو جس چیز نے اس کی عقل پہ پردے ڈال دیے ہوئے تھے، یہ علیحدہ بات ہے، مگر یہ ہونا تو تھا، اس لیے کہ پیشانی پہ جو لکھا ہے وہ پیش تو آئے گا۔ اس لڑکے نے، اس نوجوان نے نہ صرف بادشاہ سلامت کا سر قلم کیا، بلکہ اس کے سر کو نیزے کے اوپر لٹکایا، مشرقی روم کی گلیوں بازاروں چوکوں اور چوراہوں میں گھمایا، اور خود تخت و تاج کا مالک بن کر تمام شاہی امور پر قابض ہو گیا۔ یعنی اس نے تمام شاہی خاندان کے وہ تمام افراد جو اس کے خلاف تھے، اس واقعے کے، اس حادثے کے، ان سب کو قتل کروا دیا، ان کی گردنیں اڑوا دی، اور صرف ان کو زندہ رہنے دیا جنہوں نے اس کی بیعت کر لی، جو اس کی بادشاہت کو تسلیم کرنے پہ راضی ہو گئے۔ صرف وہ باقی زندہ بچے شاہی خاندان میں سے، ورنہ سارے کے سارے صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ اور وجہ کیا بنی ناظرین؟ وہی جو میں نے پہلی بات کی تھی، اس ساری کارروائی کی وجہ، موجب کیا چیز بنی؟ وہی بلائنڈ فیتھ، اندھا اعتماد۔ ناظرین، دوستوں سے دوستی رکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن اپنے ذاتی اختیارات، کسی دوست کو، کسی جاننے والے کو، کسی محبت کر پیار کرنے والے کو اس کے ہاتھ میں آنکھیں بند کر کے تھما دینا، یہ عقل مندی کی دلیل ہو نہیں سکتی۔ اس کا جب بھی نتیجہ نکلے گا، برا نکلے گا، وہ جلد نکلے یا بدیر نکلے گا برائی کی صورت میں ہی۔ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، اس صبح کی شام، یعنی اس کی اندھیر ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ امید ہے اپنے قیمتی فیڈ بیک سے آپ ہمیشہ کی طرح مجھے آگاہ رکھیں گے۔ اور ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کا سوال، آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے۔ ناظرین، یہ فرمائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کل کتنے ملکوں کا نام آیا ہے اور ان کا نام کیا ہے؟ اچھا چلیے تعداد میں بتا دیتا ہوں۔ 2 ملکوں کا نام آیا ہے قرآن مجید میں۔ اچھا مزیداری کی بات بتاؤں، ان میں سے ایک نام میں نے آج کی کہانی میں بتا دیا ہے۔ وہ کون سا نام ہے؟ وہ کون سا ملک ہے؟ روم۔ اور دوسرا ملک ہے مصر۔ یہ 2 وہ ملک ہیں جن کا نام قرآن مجید میں مندرج ہے، درج ہے۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ۔ بڑھتے ہیں آپ کے فیوریٹ آخری سیگمنٹ کی طرف، آج کا شعر۔ آج کا شعر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جو میں چن کر لایا ہوں، وہ بڑا مزے کا ہے۔ اترا نہیں ہے دل سے کوشش کے باوجود، اترا نہیں ہے دل سے کوشش کے باوجود، ایک شخص میری ذات پہ بھاری ہے اس قدر، ایک شخص میری ذات پہ بھاری ہے اس قدر۔ یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام اور آج کا شعر اور آخری سیگمنٹ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، دست بستہ گزارش ہے، آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ فی امان اللہ، رب رکھا، اور پاکستان زندہ باد۔